اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں، علم ہے، عقل ہے، حسن و جمال ہے، حکومت ہے، دولت ہے، عزت ہے، صحت ہے، سب کچھ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو سب بندوں میں دیتا ہے، جن کو چاہتا ہے ان کو بھی دیتا ہے اور جن کو نہیں چاہتا ان کو بھی دیتا ہے۔ لیکن یہ ایک نعمت اللہ تعالیٰ کی ایسی ہے کہ جنہیں چاہتا ہے انہی کو دیتا ہے، اور وہ ہے ہدایت۔ ہدایت۔ ابو طالب کا نام آپ جانتے ہیں، بہت عزت سے نام لیتے ہیں مسلمان ان کا۔ کام بھی انہوں نے ایسے ہی کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ختم ہو چکے تھے، باپ کا انتقال، ماں کا انتقال، دادا کا انتقال، سب۔ تو ابو طالب نے آپ کو اپنا لیا۔ حالانکہ ابو طالب غریب آدمی تھے، اولاد بھی ان کی زیادہ تھی، لیکن انہوں نے آپ کی پرورش اس طرح کی کہ آپ کو ذرا بھی تکلیف ہونے نہیں دی، ذرا بھی تکلیف محسوس ہونے نہیں دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بن گئے، ساری دنیا آپ کی دشمن ہو گئی، اس وقت بھی وہ ڈھال بن کر رہے۔ کسی کی ہمت نہیں تھی، جرت نہیں تھی کہ وہ کھل کر سامنے آتا اور نقصان پہنچاتا یا تکلیف پہنچاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو ایسے تھے۔ کس قدر خواہش تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابو طالب کلمہ پڑھ کر اسلام کے سائے میں آ جائیں، نہیں ہوئی توفیق۔ ابو طالب کی وفات کی وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بھی آپ کلمہ پڑھ لیجیے، نہیں پڑھ سکے ہو۔ بہت دکھ ہوا اللہ کے رسول کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ فرمایا ہدایت یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ آپ جسے چاہیں ہدایت دیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی یہ حکم سے یہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا کہ آپ کی تسلی کی گئی۔ تو آج کی تراویح میں آپ نے یہی 8واں پارہ پڑھا جو اسی آیت سے شروع ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ دیکھیے کہ اگر ہم آسمان سے فرشتے اتاریں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے قبر سے اٹھ کر بات کریں، اور ہر غائب کی چیز ان کی آنکھوں کے سامنے کر دی جائے، تب بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ فرماتا ہے اللہ۔ تو ایمان جس کے نصیب میں ہے وہی ایمان لا سکتا ہے، اور جس کے نصیب میں ایمان نہیں ہے 1000 دلائل بھی اس کے سامنے آ جائیں لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ سورت انعام ہے۔ تو کل میں نے بتایا کہ انعام کے معنی پالتو جانور ہیں۔ تو ان کے عقیدے ایسے تھے کفار مکہ کے، مشرکین کے، کہ جانور ایسے ہیں، وہ جانور ایسے ہیں، ان پر سوار ہونا حرام ہے، ان کو کھانا حرام ہے، ان کا کھانا عورتوں کو حرام ہے، مردوں کو حرام نہیں، اور یہ ہمارے معبودان باطلہ پر ہم ان کو نظر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو معبودان باطلہ پر کیے گئے ہیں وہ اللہ تک نہیں پہنچتا، لیکن جو اللہ کے نام پر کیے جائیں گے جانور وہ معبودان باطلہ کو بھی پہنچتے ہیں۔ اس قسم کے عقیدے تھے، بہت شرمناک عقیدے آج بھی ہمارے ملک میں ہم دیکھ سکتے ہیں، بلکہ مسلمانوں کے اندر بھی ایسی کچھ باتیں ہیں، یہ شیخ سدو کا بکرا ہے، یہ فلاں کی حکایت ہے، یہ فلاں کی یہ ہے۔ اس طرح مسلمانوں کے اندر بھی ہے، جن کے پاس علم دین کم ہے ان کے پاس ایسے عقیدے ہیں۔ یہ سورہ انعام ہے۔ سورہ انعام کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون۔ ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ کتاب ہے، ہم نے اس کو آسمان سے اتارا، بڑی بابرکت کتاب ہے۔ فاتبعوہ، تم اس کے مطابق زندگی بسر کرو، اس کی پیروی کرو۔ واتقوا، اور اس کے احکام کی نافرمانی کرنے سے بچتے رہو۔ لعلکم ترحمون، پھر تم اللہ کی رحمت کی امید رکھو۔ دیکھا آپ نے، اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں یہ، اللہ تعالیٰ کے وعدے سب سے سچے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ تم کلمہ پڑھ لو یا مسلمان کے گھر پیدا ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تم کو نواز دے گا، یہ نہیں کہتا اللہ تعالیٰ۔
کہتا ہے یہ کتاب بڑی بابرکت ہے، ہم نے اس پر نازل کی ہے تم پر، تم اس کے احکام کی پابندی کرو اور اس کی جو بھی باتیں منع کی گئی ہیں ان سے بچو تم، پھر اللہ کی رحمت کی امید رکھو، یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ دوسری صورت آج کی تراویح میں جو پڑھی گئی وہ سورہ اعراف ہے۔ اعراف کا معنی کیا ہے؟ اعراف ایک مقام کا نام ہے۔ ہم جنت اور جہنم کو سب لوگ جانتے ہیں، نیک لوگ جنت میں جائیں گے، برے لوگ جہنم میں جائیں گے، سب لوگ جانتے ہیں۔ جنت اور جہنم کے سوا ایک مقام ہے، اسے اعراف کہتے ہیں۔ اس میں جنت جیسی نعمتیں نہیں ہوں گی اور جہنم جیسا عذاب بھی نہیں ہوگا۔ اب اس میں کون لوگ رہیں گے صاف بات نہیں ہے۔ اب محدثین اور مفسرین اپنی اپنی بات پیش کرتے ہیں دلائل کی روشنی میں، اس میں مشرکین کے بچے، نابالغ بچے جائیں گے، اس میں اعراف میں رہیں گے، اور کہتے ہیں جن کو حق نہیں پہنچا، جن کو اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، وہ لوگ جائیں گے، اور یا وہ لوگ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر برابر ہیں وہ لوگ اس کے اندر ہوں گے۔ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، بہرحال سب یہ خیال ہے۔ تو یہ اعراف کا مقام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مکالمہ ذکر کرتا ہے، جنت والے جہنم والے کس طرح بات کریں گے، جنت والے جہنم والوں سے کیا بات کریں گے جہنم والے، اور اعراف والے بھی جنت والوں سے بھی بات کریں گے، جہنم والوں سے بھی بات کریں گے۔ تو سورہ انعام، سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتیں بتائی ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اچھا دیکھنا چاہتا ہے، اچھا کھائیں، اچھا پئیں، اچھا پہنیں، یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ اور جو لوگ پابندی لگاتے ہیں ان چیزوں پر، سختی کے ساتھ ڈانٹتا ہے اللہ تعالیٰ۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کہ اللہ تعالیٰ اچھی اچھی چیزیں اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے، کون انہیں حرام ٹھہراتا ہے پہننے میں اور کھانے میں؟ البتہ کچھ باتیں یہ بتائی گئی کہ حرام نہ کھاؤ، حرام نہ پہنو، اور کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، یہ آداب سکھائے اللہ تعالیٰ نے۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، ایسا نہیں کہ آج جس طرح کھانا اسراف ہوتا ہے، آپ بڑی بڑی دعوتوں میں دیکھیں گے، بڑے بڑے ہوٹلوں میں آپ دیکھیں گے، آج جس طرح اسراف ہوتا ہے اس کی مثال کبھی تاریخ میں نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت یہ فرمایا تم اپنی پسند کی ہر چیز کھاؤ پیو، لیکن اتنا خیال رکھو لا تسرفوا، ضرورت کے مطابق کھاؤ، ضرورت سے بڑھ کر نہیں ہونا چاہیے تمہارے دسترخوان پہ، یہ فرمایا۔ تو بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ اپنے بندوں کو کیسے دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ بھی فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، فرمایا کہ تمہارے پاس جو سب سے اچھا لباس ہے وہ پہن کر مسجد کو آؤ، کیونکہ یہ سب سے بڑا دربار ہے۔ آدمی کے پاس ایک حساب ہے، جب ملنے کے لیے جاتا ہے تو چھوٹے آدمی کے دربار میں جاتا ہے تو اس کے لائق لباس، اس سے بڑے اس سے بڑے اس سے بڑے تو اس لائق پہنتا ہے، تو یہ سب سے بڑا دربار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں آتے ہوئے تم اچھے سے اچھی لباس میں تم آؤ، اللہ تعالیٰ کے پاس فرمایا۔ پھر سورہ انعام ہی میں انبیاء کی جو شفقت ہوتی ہے، مشرکین یہ کہتے ہیں، نبی کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ ان کو نبی کیوں بنایا گیا، یہ کوئی مالدار آدمی نہیں ہے، یہ کوئی حیثیت والے نہیں ہیں، کوئی عہدیدار آدمی نہیں ہے، اگر فلاں کو نبی بنایا جاتا، فلاں کو نبی بنایا جاتا تو بات ہوتی۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ مکے میں سردار تھے، طائف میں سردار تھے، ان کو پیغمبر بنایا جاتا تو بات بھی ہوتی۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک یتیم گمنام، ان کو کیوں پیغمبر بنایا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ کو ان کے اس سوال پر، ان کے اعتراض پر بڑا غصہ آیا۔ فرمایا ہم یقسمون رحمت ربک، پوچھا اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنے والے یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے نبوت کا فریضہ کون بہتر طریقے سے انجام دے سکتا ہے۔ نبی کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہونی ہے صبر اور شفقت، بڑے صبر کی ضرورت ہے، بڑی شفقت کی ضرورت ہے۔ اب آپ نے سنی آیت نے، قرآن شریف کی آیت نے سنی، پیغمبر کو لوگ کہتے ہیں، بڑے بڑے پیغمبر کو، نوح علیہ السلام کو کہا، ہود علیہ السلام کو کہا آپ پاگل ہیں، کہا آپ بے وقوف ہیں، کہا۔ تو غصے میں آنے کی بجائے اس طرح کہتے ہیں میرے بچوں میں بے وقوف نہیں ہوں، میں پاگل نہیں ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تمہاری اصلاح کے لیے، تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہوں۔
کتنی صبر کی ضرورت تھی، کتنی شفقت کی ضرورت تھی. دیکھیے جو لوگ یہ کہہ کے گالی دیتے ہیں ان کے ساتھ یہ قسم کا معاملہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی کے لیے دنیا کے اعتبار سے بڑا مقام اور بڑا مرتبہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ نبی کے اندر ایسی محبت ہونی چاہیے اپنی قوم سے کہ وہ ان کو راہ راست پر لانے کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دے. یہ بات ہونی چاہیے. تو ایسی تعلیم ہے اس کی. سورہ اعراف ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، انشاءاللہ کل آپ اس کا بقیہ حصہ سنیں گے. میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ختم کرنے سے پہلے ایک بات میں عرض کرتا ہوں آپ کو کہ تفسیر جو ہے کوئی مشغلہ بھی نہیں ہے، یہ تراویح کا جز بھی نہیں ہے، یہ رمضان کا حصہ بھی نہیں ہے. صرف اس لیے کہ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی مسجد میں اللہ کے بندے جمع ہو کر اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں تو بڑی بابرکت مجلس ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ نازل ہوتی ہے، رحمت نازل ہوتی ہے اس کے اوپر، اور حفت علیہ الملائکہ، ملائکہ اسے گھیر لیتے ہیں. غشیتہم الرحمہ والسکینہ، اور بڑی سکون کی محفل یہ ہوتی ہے، ایسی محفل ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کو اس قدر خوشی ہوتی ہے، فخر محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس جو فرشتے ہیں ان سے کہتا ہے دیکھو میرے بندوں کو کہ جمع ہوئے ہی میرا کلام پڑھنے کے لیے، میرا کلام پڑھانے کے لیے، میرا کلام سننے کے لیے، سنانے کے لیے. تو ایسی ایک چیز ہے. تو اس مبارک مہینے میں ہم اسے رکھے ہوئے ہیں، رمضان کے مبارک مہینے میں، کہ تراویح میں جو پڑھا جاتا ہے اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ کیا پڑھا گیا، سمجھتے نہیں. سنتے ہیں اس کا ثواب ان کو ہے، ہر حرف کا ثواب ہے، 10 نیکی ہے، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا، ہر حرف کا 10. لیکن خواہش ہوگی کہ آج تراویح میں جو پڑھا گیا کاش ہمیں اس کا خلاصہ معلوم ہوتا، تو ہی بتانے کے لیے یہ سلسلہ رکھا گیا ہے. تو آپ سمجھ لیجئے اگر کوئی بھی پابندی آئے گی، کوئی بھی مشکل آئے گی تو یہ سلسلہ ختم کیا جا سکتا ہے. تراویح بہرحال دین کا جز ہے، یہ تفسیر تراویح کا بھی جز نہیں ہے، رمضان کا بھی حصہ نہیں ہے. اور ہم جو جمع ہوتے ہیں یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے کوئی مشغلہ نہیں ہے، بلکہ اسی حدیث کی روشنی میں کہ جب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو فخر ہوتا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کے درمیان ذکر کرتا ہے کہ جاؤ دیکھو میرے بندے کیا کر رہے ہیں، کیسے لوگ پڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ہر چھوٹی بڑی نیکی کو قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں برائیوں سے محفوظ رکھے، ہمارے گناہوں سے معافی دے، ہماری پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے، ہماری مصیبتوں کو دور فرمائے، ہمیں عزت اور سربلندی کی زندگی نصیب فرمائے، ہمارے بیماروں کو تندرستی نصیب فرمائے، ہمارے مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے. زمین کی ہر آفت، آسمان کی ہر بلا اور تمام بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.